السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ انی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ گزشتہ آیت میں اشتیاق اور ذوق محبت کے ساتھ اللہ کی موسیٰ سے محبت کا اظہار، اس کا بیان تھا۔ بندہ اللہ کے کتنا بھی قریب ہو جائے، بندہ تو بندہ ہی ہے نا۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو فرق ہے، جو پردہ ہے، اللہ اسے برقرار رکھے ہوئے ہے اور واضح کر دیا کہ اے موسیٰ تو بندہ ہے، میں اللہ ہوں۔ تجھے جتنی بھی فضیلت مل جائے، اللہ کی کبریائی بلند و بالا ہے۔ اور فرمایا موسیٰ تو وہ کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے یا دے رہا ہوں، جو فضیلت تجھے ملی اس پر شکر ادا کرتا رہے۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، انی ان اصطفیتک، میں نے تجھے منتخب کیا علی الناس، لوگ، میں نے لوگوں میں سے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے فضیلت دی ہے، برسالاتی و بکلامی، رسالت دے کر اور ہم کلامی ہو کر۔ دو احسان اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر یہ جتلا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو امتیازی مقام ملا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کلام فرمایا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو پکڑ جو میں نے تجھے دیا ہے اور تو شکر کرنے والوں میں ہو جا۔ یعنی اللہ کے دیدار کی خواہش کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے دل میں یہ ایک خواہش تھی، تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے جہان والوں سے میں چن لیا، اپنا پیغمبر بنا دیا، تیرے سے ہم کلامی کی، بس تو اس پر شکر کر اور جو تجھے حکم دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے، اس پر عمل کر، یعنی قوم کو بھی اس کی ہدایت کر۔ یہ خصوصی اہمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کہ اللہ نے ان سے بلا واسطہ کلام کیا اور موسیٰ کلیم کہلوائے۔ اس پر جو اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا یہ دائمی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں اسے چاہیے کہ میرا شکر کرے۔ فرمایا سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جو میرا شکر کرے گا میں اس کو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اور جو کفر کرے گا یعنی میری نعمتوں، کفر سے مراد یعنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کیا کرو، اور اگر تم شکر والی روش اپنا لو گے تو میں مزید تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انہیں سیدھا رستہ بتا دیا، یا تو شکر گزاری کرو یا ناشکر گزار بن جاؤ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر ادا کرنے کو صراط مستقیم سے سے نسبت دی ہے۔ انسان جو ہے وہ 3 طرح سے اللہ کا شکر ادا اسے کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو زبان سے، کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی نعمت سے نوازے تو ایسے کلمات کہے یا ایسی بات کہے یا الحمدللہ یا دیگر کوئی جس سے اللہ کا شکر ادا کرے، اظہار کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہاتھ سے، اس کا مطلب کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اسے لوگوں میں بانٹے۔ اور تیسری بات یہ کہ دل کی گہرائی سے شکر ادا کرے، یہ نہیں ہے بس زبان سے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ، صراط مستقیم قرار دیا ہے، اور ناشکری کو ناکامی اور ہلاکت کا رستہ قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وانتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یعنی دیکھو کیسے ہی پہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک پیار بھرا ایک جملہ ہے کہ اللہ تمہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اے میرے بندو۔ یعنی اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کے علم میں ہے یہ سب بات۔ یعنی خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر بے شمار نعمتیں نازل کی، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شکر کریں۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے احسانات کا شکر ادا کرو، اور خاص طور پر آج کے دور میں انسان پر جو اللہ کے احسانات ہیں، آرام و سکون کے لیے بڑے بڑے مکانات ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، ذرائع آمد و رفت کی سہولیات ہیں، رسل و رسائل کی آسانی ہے، ہر طرح کے پھل میوے، زندگی کی سہولیات مہیا ہیں، جو ماضی میں انسان کا ایک خواب تھا۔ اگر آج سے کوئی 50 60 سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو کر اس زمین پہ آ جائے تو وہ اس زمین کو جنت سمجھنے لگے۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی کثرت کر دی ہے، تو پھر بھی انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ صحیح مسلم میں ہے 2734 حدیث نمبر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں جب کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے سے جب وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احسانات پر صدق دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔